عمران خان اور پی ٹی آئی قیادت کی عزت کے تابوت میں آخری کیل سوشل میڈیا ہی ٹھونکے گا۔ پی ٹی آئی کی قیادت پر غداری کے الزامات بھی لگیں گے اور انہیں بھی مختلف القابات سے نوازا جائے گا۔ پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کے لیے وبال بن جائے گی، یہ الفاظ سینئر صحافی سلیم صافی کے اس کالم کے ہیں جو 6 سال قبل مئی 2017 کو شائع ہوا، اور اب بقول کالم نگار یہ تمام دعوے سچ ثابت ہو رہے ہیں۔ اپنے تازہ کالم میں سلیم صافی کہتے ہیں کہ میں نے لکھا تھا کہ تاریخ کا سبق یہی ہے کہ ہم تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے۔ میاں نواز شریف کی سیاست کا درخت فوجی گملے میں پروان چڑھا، پھر جب فوجی ڈکٹیٹر نے ان کے سیاسی لیڈر محمد خان جونیجو کو رخصت کیا تو ان کے ایما پر انہوں نے ان کے ساتھ بے وفائی کی۔ چند ہی سال بعد ایک اور فوجی ڈکٹیٹر کے ہاتھوں وہ اقتدار سے محروم ہوئے، اور وہی کچھ ان کے ساتھ گجرات کے چودھری برادران نے کیا جو انہوں نے محمد خان جونیجو کے ساتھ کیا تھا۔ اس طرح فوج کے اشارے پر میاں صاحب نے بے نظیر بھٹو کو سیکیورٹی رسک کہا اور ان پر ہندوستان کے ساتھ ساز باز کا الزام لگایا۔ تب ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبھی انہیں بھی سیکیورٹی رسک قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھ لیجئے کہ آج صرف چند سال بعد انہیں سیکیورٹی رسک کا طعنہ ملنے لگا ہے، اور ان پر اسی طرح ہندوستان کے ساتھ ساز باز کرنے کے الزامات لگائے جا رہے ہیں جس طرح انہوں نے بے نظیر بھٹو پر لگائے تھے۔ کیا کسی کے وہم و گمان میں تھا کہ خالد خواجہ اور کرنل امام ان طالبان کے ہاتھوں مارے جائیں گے جن کو وہ اپنا شاگرد قرار دے رہے تھے اور جن کے وہ ہمہ وقت گن گاتے رہتے تھے؟ قاضی حسین احمد مرحوم کو اگر یہ علم ہوتا کہ کسی دن میجر مست گل ان کے قتل کا منصوبہ بنائیں گے تو کیا وہ ان کے جیسے لوگوں کی سرپرستی کرتے؟ سلیم صافی کے مطابق کیا ہم کبھی یہ سوچ سکتے تھے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ طالبان مولانا فضل الرحمان اور مولانا غفور حیدری جیسے لوگوں کو مارنے کے لیے خود کش حملے کریں گے؟ لیکن ایسا ہوا اور ہو رہا ہے۔ پرویز مشرف کو دیکھ لیجئے، وہ بڑے غرور سے کہا کرتے تھے کہ بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کے لیے پاکستان میں اب کوئی جگہ نہیں۔ انہیں اسی بے نظیر بھٹو کے ساتھ ڈیل کرنا پڑی۔ وہ نواز شریف وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے اور وہ پرویز مشرف آج پاکستان نہیں آ سکے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ صحافی جنہوں نے انٹیلیجنس ایجنسیوں کی بے ساکھیوں کے سہارے صحافت کی اور جو ان کی ایما پر دوسروں کی عزتوں سے کھیلتے رہے، آج سب سے زیادہ ان ایجنسیوں کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں، اور دوسری طرف وہ سب سے زیادہ ان ایجنسیوں پر انگلیاں اٹھا کر اپنے دامن پر لگے ہوئے داغ دھونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو جس انتہا پر گیا، زمانے کے جبر نے اسے اس کی مخالف سمت میں دوسری انتہا پر جانے پر مجبور کر دیا۔ جس نے دوسروں کے لیے جو گڑھا کھودا، کسی نہ کسی وقت خود انہیں یا ان کی اولاد کو یا پھر ان کے پیروکاروں کو اس میں گرنا پڑا۔ سلیم صافی کے مطابق یہ ماضی بعید کی نہیں بلکہ ماضی قریب کی تاریخ ہے، اور یقین ہے کہ اب بھی ہم اس سے عبرت نہیں لیں گے، لیکن مجھے تو ایمان کی حد تک مکافات عمل کے قانون پر یقین ہو گیا ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی قیادت کی عزت کے تابوت میں آخری کیل سوشل میڈیا ہی ٹھونکے گا۔ ان کے ایک ایم این اے کے گھر والوں کو پڑھنے والی گالیوں سے تو مکافات عمل کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، لیکن یہ آغاز ہے، انجام ہرگز نہیں۔ مکافات عمل کے اس اصول کے تحت مجھے مستقبل میں پی ٹی آئی کی قیادت کی عزت خطرے میں نظر آ رہی ہیں۔ یہ بات بھی اٹل ہے کہ ان پر غداری کے الزامات بھی لگیں گے اور انہیں بھی مختلف القابات سے نوازا جائے گا۔ اسی طرح مکافات عمل کے اصول کے تحت اس بات سے بھی ممکن نہیں کہ پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کے لیے وبال جان بن جائے گی اور اس کا نوٹس اسٹیبلشمنٹ ہی لے گی۔ فوج کو گالی دینے کے جرم میں پی ٹی آئی کے بعض سوشل ایکٹیوسٹ کی گرفتاریوں سے اس عمل کا آغاز ہو چکا ہے۔ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ سلیم صافی ماضی کے کالم کا حوالہ دینے کے بعد کہتے ہیں کہ مئی 2017 میں بظاہر میاں نواز شریف اقتدار میں تھے، لیکن عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے کاندھوں پر سوار تھے۔ تب وہ صرف فوج اور ایجنسیوں کے لاڈلے نہیں تھے بلکہ ان عدالتوں کا بھی لاڈلا بنایا گیا تھا۔ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر آئی ایس پی آر اور آئی ایس آئی کے میڈیا ونگ نے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنا رکھے تھے اور سب مل کر ہم جیسے نقادوں کی کردار کشی کر رہے تھے۔ آج جو اینکر، صحافی اور یوٹیوبر جمہور کی بالادستی کے نعرے اور فوج کے خلاف فریادیں کر رہے ہیں، ان سب کو بھی آئی ایس پی آر اور آئی ایس آئی نے اس کام پر لگا رکھا تھا کہ فوج کے سیاسی کردار پر یا لاڈلے عمران خان پر جائز تنقید کرنے والوں کو غدار اور غیر ملکی ایجنٹ ثابت کرو۔ تب عمران خان اور ان کے ساتھیوں کا نشہ آسمان سے باتیں کر رہا تھا، کیونکہ پشت پر مقتدر قوتیں تھیں۔ میں نجومی ہوں، جادو ٹونے پر یقین رکھنے والا اور نہ مستقبل کی پیشگوئیاں کرنے والا، لیکن مکافات عمل کے قانون پر یقین رکھنے والے ایک گناہگار کی حیثیت سے مجھے یقین تھا کہ ایک روز فوج پی ٹی آئی کے لیے
और पीटीआई फौज के लिए मुसीबत बनेगी। आज अल्लाह मेरी जिंदगी में वो दिन ले आया और फौज के लिए अपनी ही तख्लीक वबाल जान बन गई है। दूसरी तरफ इमरान खान फौज के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। सलीम साफी कहते हैं कि गुजरा हुआ वक्त फिर हाथ नहीं आता। दोनों का मसला अब भी हल हो सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पहले एतराफ जुर्म और फिर तौबा कर ली जाए। एतराफ जुर्म और तलाफी के बगैर तौबा कबूल नहीं होती। इस्टेब्लिशमेंट के सुर्खेलों को चाहिए कि वो खुलकर एतराफ करें कि इमरान खान को लीडर और फिर वजीर आजम बनाकर उन्होंने गैर आईनी तरीके से फला वक्त में फला तरीके से ये गलत काम किए और दूसरों को जलील करवाया। इसी तरह इमरान खान और इनके साथी खुलकर यह एतराफ करें कि फला वक्त में इस तरीके से फौज का मोहरा बनकर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के मोहरों का किरदार अदा किया और फला की बेइज्जती की। यही काम ताज़ा इंकलाबी बन जाने वाले मीडिया पर्सन्स को भी करना होगा और अपने गुनाहों का एतराफ़ करना होगा कि फ़ौज एजेंसियों और इमरान खान के कहने पर किन किन जराइम का इर्तिकाब किया गया। शायद इस सूरत में तौबा कबूल हो जाए और अल्लाह सबको इस हालत से निकालने का कोई रास्ता निकाले। और हाँ, साथ ही साथ दोनों को अल्लाह और कौम के साथ ये वादा भी करना होगा कि आइंदा कभी ऐसा नहीं करेंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।